اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اللہ رب العزت یہودیوں کے حوالہ سے بڑی تفصیلی گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے ایک بات کہی جو وہ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو منسوخ کر دیتا ہے۔ کیا وہ حکم برحق نہیں تھا جس کو منسوخ کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کا رد کیا اور جو ان کے دماغ میں فطور تھا اس کا رد کیا۔ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسہا، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت یا ہم بھلا دیتے ہیں اسے، نأت بخیر منہا، تو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا، یا اس کی مثل ہی۔ الم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ الم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، یعنی مسلمانوں سے یہ خطاب ہو رہا ہے، ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی بدلے میں لے لے کفر کو ایمان کے عوض، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ اب جب اللہ رب العزت اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی منشا اور اپنی چاہت کے ساتھ ایک حکم دیتے تھے اور پھر ایک مدت کے لیے وہ حکم ہوتا تھا، اور اللہ رب العزت جب اس حکم کو منسوخ فرماتے تھے تو یہودی اس پر اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ کیا ہوا، پہلے ایک حکم آیا اور پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ کیا پہلا حکم برحق نہیں تھا؟ یقیناً تھا، لیکن اللہ رب العزت بادشاہ ہے۔ آگے اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ ہاں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کیسا ہے حاکم اور حکمران اور بادشاہ کہ جس کا ایک حکم تو آ جائے لیکن اپنے حکم کو ہی نہ بدل سکے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی شان کے خلاف تھا کہ رب العزت ایک حکم تو دے دے لیکن اگر اس حکم کو بدلنا چاہے تو نہ بدل سکے، تو یہ ایک بے بسی اور بے اختیاری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس شان کو لوگوں پر واضح کیا کہ میں یہ شان رکھتا ہوں کہ جو چاہوں حکم دے دوں اور جس حکم کو چاہوں میں منسوخ کر دوں۔
اور پھر اس کی کئی مثالیں بھی موجود ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے سب چیزیں ہوتی ہیں. مثلا یہ دن اور رات کا سلسلہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اللہ اس کو بدل رہا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے. اسی طرح موسم ہے، موسموں کا بدلنا یہ بھی ایک ناسخ اور منسوخ کی شکل ہے کہ کبھی موسم بہار ہے، کبھی موسم خزاں ہے، کبھی جو ہے سرما ہے، کبھی گرما ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح بدلتا ہے کہ ایک بندہ ہے کہ وہ صحت مند زندگی گزار رہا ہے، ایک بندہ ہے وہ بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ہے، ایک بندہ ہے کہ وہ امیر ہے، ایک فقیر ہے. یہ حالتیں بدلنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا جو ہے مرتبہ ہے، یہ اللہ کا مقام ہے، یہ رب العزت کی وحدانیت کی پہچان بھی ہے. اور زیادہ تر وہ جن احکامات پر اعتراضات کرتے تھے نا، وہ کچھ اس طرح تھے کہ مثلا پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت جو ہے وہ 1 برس ہوگی، 1 سال اس کی عدت ہوگی. لیکن بعد میں یہی حکم منسوخ ہو گیا اور اللہ رب العزت نے اس کو 4 مہینے 10 دن کر دیا. پہلے حکم میں بھی اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت تھی، اور دوسرے حکم میں بھی اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت ہے. اور اسی طرح پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بدل کر کے پھر اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کو جو ہے نا مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا پوری دنیا کے لیے. ویسے ہی جو ہے نا اللہ رب العزت نے جو مقام بیت اللہ شریف کا رکھا ہے وہ کسی اور مقام کا ہے ہی نہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین. اور اسی طرح ایک اور حکم، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے 10 کافروں کے مقابلے میں ایک نے استقامت کے ساتھ لڑنا ہے اور جہاد کرنا ہے اور استقامت اختیار کرنی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے بعد میں اس حکم کو پھر بدل دیا کہ نہیں، کہ 2 کے مقابلے میں ایک نے صبر اور استقامت سے ڈٹے رہنا ہے. اور اسی طرح ایک حکم اللہ کی طرف سے یہ بھی تھا شروع میں کہ تم میں سے جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے ساتھ کسی بھی بات پر سرگوشی کرنا چاہے تو اس سے پہلے اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ صدقہ کر لے. لیکن بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی شان کو یہاں پر واضح کرتے ہوئے یہودیوں کا رد کیا ہے کہ تم کون ہوتے ہو میرے کسی حکم کو منسوخ کرنے پر اعتراض کرنے والے اور کسی حکم کو جو ہے نافذ کرنے پر اعتراض کرنے والے، تم کون ہوتے ہو؟ میں قادر مطلق ہوں اور زمین و آسمان یہ سارا کچھ میرا ملک ہے اور اس کائنات کے اندر میرا ہی حکم اور قانون ہے، اور میں جو حکم چاہتا ہوں اس کو باقی رکھتا ہوں اور جس حکم کو چاہتا ہوں منسوخ کر دیتا ہوں. دراصل اس قرآن مجید کے مقام کے اندر ان کے اس اعتراض کا اللہ نے جواب دیا جو مختلف احکامات کے بارے میں وہ اعتراض کیا کرتے تھے. اسی طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی انکار اس لیے کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تورات کے کچھ احکامات کو جو ہے وہ منسوخ قرار دیا تھا. اور یہ سلسلہ ناسخ اور منسوخ کا یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور چلتا چلا آ رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اللہ نے مکمل کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کوئی حکم ناسخ اور منسوخ نہیں ہوگا، کہ جو احکامات تھے وہ مکمل ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے دین ہے، اور اس کے احکامات جو ہے وہ لاگو اور نافذ ہیں، اور ان کو بدلنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔